مختلف دوستوں نے میسیجز بھی کیے کہ آپ نے قبض پر بہت اچھی اور تفصیلی ویڈیو دی ہے لیکن آپ نے علاج نہیں بتایا۔ تو سامعین محترم، قبض کی تفصیل میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب یہ یاد رکھیں، ایک قسم کی قبض کبھی بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ ہماری اندھی ماڈرن میڈیکل سائنس اور ہمارے جاہل ترین میڈیکل سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر آج کل آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے کہ یہ قبض کا علاج ہے، یہ قبض کی دوا ہے، یہ کھانے سے وہ ہو جائے گا۔ یہ تمام کا تمام فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ قبض کھولنا اس چیز کا نام نہیں ہے سامعین محترم کہ کوئی بھی چیز کھا کر پخانا آ جائے تو اس کا نام ہے جی قبض ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قطعی طور پر ہماری ایلوپیتھک سائنس اور ہمارے ڈاکٹر یہ علاج بالغذا سے ہزاروں میل دور ہیں اور ان کو صرف فائبر یاد آتا ہے کہ جی فلاں چیز میں فائبر ہے۔ فائبر کا معنی میں آپ کو قبض والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تفصیل سے سن لیجئے گا۔ یہ ہر جگہ پہ جا کے کہتے ہیں جی کہ یہ کھاؤ اس میں فائبر ہے، یہ کھاؤ اس میں فائبر ہے، حتیٰ کہ کچھ جاہل ڈاکٹر چھلکا، بالنگو اور خاص طور پہ یہ اسبگول کا تو کمپنیوں نے بھی پیک کر دیا کہ جی یہ قبض کشا ہے۔ اب آتے ہیں قبض کے علاج کی طرف۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، ایسی حاملہ بہنیں جو بچہ بچی کو جنم دینے والی ہیں ان کو قبض اکثر ہو جایا کرتی ہے۔ ان کے لیے میں 2 چیزیں بتلا رہا ہوں، پیور اچھا کسٹر آئل یا اچھا بادام روغن جو آپ کے سامنے نکلا ہو، آپ ان کو استعمال کروا دیں، ان کا وقتی ریلیف ہو جائے گا۔ بعد میں کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر کے ان کا علاج کروائیں۔ نمبر 2، یہ 2 چیزیں 7 سال سے بڑے جو بچے ہیں ان کو بھی بادام روغن اور کسٹر آئل آپ پلا کر ان کی قبض کو بھی وقتی طور پر رفع کر کے بعد میں علاج مکمل کروائیں۔ اب آ گئے بوڑھے لوگوں کو بھی اکثر خشکی سردی کی طرف چلی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں طبیعت، خون گہرا ہو جانا، شریانیں تنگ ہو جانا، بی پی بڑھ جانا، اعصاب کمزور ہو جانا، غذا کم ہو جانا، انہضام کا نظام یعنی میٹابولزم کمزور ہو جانا، یہ بھی قبض پیدا کرتا ہے۔ ان بوڑھوں کے لیے بھی آپ گھر میں کسٹر آئل یا بادام روغن اچھی طرح رکھیں بنا کر، جب بھی انہیں قبض کی شکایت ہو کسی کلینک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وقتی طور پر جتنی راس آتی ہے کسٹر آئل یا بادام روغن 1 یا 2 چمچ دودھ میں ڈال کے رات کو پلائیں، دوسرے تیسرے دن اچھا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب رہی بات بہت چھوٹے بچے جن کو بھی قبض ہو گئی شدید، ان چھوٹے بچوں کو آپ نے ایک پنسار سے دوا ملتی ہے شیر خشت، یہ 1 ماہ سے لے کر 1 سال تک کے بچوں کے لیے ہے۔ شیر خشت، اس کو دودھ کے چمچ میں حل کر کے 2-4 رتی ملا کر پلا دیں تو بغیر درد کے بلکہ بچوں کی قبض ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ بچے جو بڑے ہیں، یہ پاپڑ، چپس، نمکو، پیزے، برگر کھا کر قبض ہو گئی۔ بچوں کا مزاج چونکہ اعصابی ہوتا ہے، ان بچوں کو املتاس، یہ املتاس پنساری سے لیں، سستی سی ہے، 1 بالش کے برابر آپ توڑ کر اس کو بھگو کر پانی میں 1 گھنٹے کے بعد مل چھان کر پن کر آپ تھوڑی چینی شہد ملا کے بچے کو پلا دیں تو اس کی بھی قبض رفع ہو جائے گی۔ اب ہے کہ ایک بندہ بوڑھا ہے، روزانہ کنٹینیو اسے پخانے کے ساتھ خون بھی آ رہا ہے اور قبض بھی ہو رہی ہے، کچھ شکایت ہو گئی شریان پھٹنے کی، اسے آپ 100 گرام گلقند ½ کلو دودھ میں اچھی طرح بوائل کر کے، ½ کلو دودھ میں خوب بوائل کر کے رات کو سوتے ہوئے پلا دیں تو اسی گلقند سے بوڑھے مریض کو پخانا آ جایا کرتا ہے۔ آگے جس بندے کو بلغمی امراض ہوں، جس کی بلغم بڑی بن رہی ہو، پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہو، پخانا بالکل نہیں آ رہا، وہ بلغمی مریض ہے، اس کو آپ ترفلا دے سکتے ہیں۔ ہریڑ، بھیڑا، آملہ، تینوں برابر وزن گٹلیاں نکال کر ان کا سفوف 1 ٹیبل سپون یعنی کھانے والا چمچ 1 کپ یا 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح خالی پیٹ پلا دیں اور صبح بھگو دیں، شام کو پلا دیں۔ لیکن اب پھر وہی معاملہ، میں نے ساری چیزیں بتا دی، لیکن آپ میں سے جانے گا کون کہ کس کو خشکی کی قبض ہے، کس کو آنتوں میں درد ہے، سوزش کی قبض ہے، کس کو بلغم کی قبض ہے، یا کس کو کوئی اب چوتھا مریض
جو چرس پیتا ہے، جو افیم کھاتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو آئس پیتا ہے، جو حد سے زیادہ مشت زنی کرتا ہے، ڈاکٹر عفان کیسر کا کھیل جو کرتا ہے، اب اس کے تو رطوبات خارج ہو گئی۔ اب یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی قبض کی نوعیت اور ہوگی۔ تو یہ جو مشت زنی کرنے والے مریض ہیں نا، ان کو بھی حد سے زیادہ ایسی قبض ہوتی ہے کہ ان کا جگر اینڈ میں جا کے کینسر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب سامعین محترم، آخری ایک میں آپ کو پھر وصیت کرتا چلا جاؤں۔ امید ہے کہ آپ کی باتوں کا میں نے اچھا جواب دے دیا۔ ریپیٹ بار بار ویڈیو سن لیجیے گا، بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، حاملہ بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، اور میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کم از کم آپ کو نقصان نہیں دیں گی، لیکن پھر بھی میری درخواست یہی رہے گی کہ آپ اپنے شہر میں اچھے طبیب سے اپنا چیک اپ کروا لیں۔ اگر آپ نہیں کروا سکتے تو مطلب ابن طبیب نے پوری دنیا میں آن لائن چیک اپ فری کر دیا ہے۔ پہلے میری فیس ہوتی تھی، آج کل میں نے آن لائن چیک اپ فری کر دیا ہے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اپنی پوری آڈیو تفصیل سے دیں اور اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ کو ایک چیک اپ کا طریقہ بھیجا جائے گا، آپ اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ ممکن حد تک آپ کو گھر بیٹھے علاج بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ کی کریٹیکل کنڈیشن ہے یا سیریس مسئلے ہیں تو پھر آپ کو علاج کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا اور آپ کو اچھی دوائیوں کا کورس بھی بھیج دیا جائے گا۔ یہی انشاءاللہ پوری دنیا میں ادارہ ابن طبیب کر رہا ہے۔ سامعین محترم، اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، خدا کے لیے، میرے لیے نہیں، انسانوں کی بھلائی کے لیے میرا ساتھ دیں اور اس ویڈیو کو عام کریں۔ انشاءاللہ امید ہے میرے بہن بھائیوں نے جنہوں نے قبض کے بارے کچھ پوچھا تھا، میں نے بتا دیا۔ آپ کہیں میرے خلوص پہ شک نہ کر لیا کیجئے، میں کنجوس بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں پیسے کمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ پیسہ تو مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ مجھے ملے گا، وہ آ رہا ہے۔ ہزاروں مریض آتے ہیں، ہزاروں پارسل جاتے ہیں، لیکن میں کبھی بے ایمانہ نہیں کرتا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں نے کبھی غلط بیان نہیں۔ شفا اللہ کے اختیار میں ہے، 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن تحقیق تشخیص میری سب سے افضل ہونی چاہیے۔ یہ میرا ایک عزم ہے جو آپ کے ساتھ میں نے لے کر آگے چلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک ڈاکٹروں کی قبض کشائی والی جہالت سے لوگوں کو بچائے رکھے۔ انشاءاللہ العزیز میں چھلکے پر جو ہے نا، اس گول پر بھی ایک ویڈیو آپ کو دیتا ہوں، تفصیلی دیتا ہوں۔